بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام ناظرین خیر عافیت سے ہوں گے۔ شاہ آن لائن قرآن اکیڈمی میں ایک بار ہم پھر حاضر ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم حافظ قرآن کے متعلق اس کے کچھ فضائل اور حافظ قرآن کو کیسا ہونا چاہیے۔ جو حفظ قرآن کرنے والے ہیں، جنہوں نے قرآن مجید فرقان حمید حفظ کر لیا ہے، تو ان کا کردار کیسا ہونا چاہیے، ان کا انداز کیسا ہونا چاہیے اور ان کا زندگی گزارنے کا طریقہ کار کیسا ہونا چاہیے۔ تو انشاءاللہ عز و جل اس ویڈیو میں ہم اس پر کچھ روشنی ڈالیں گے، تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، خصوصاً وہ جنہوں نے حفظ قرآن کیا ہوا ہے یا حفظ قرآن کر رہے ہیں یا حفظ قرآن کا شوق رکھتے ہیں۔ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو اس سے کافی فائدہ ہوگا۔ چینل پر نئے ہیں، اس کو سبسکرائب کر بیل آئیکن پر کلک کر دیں، انشاءاللہ اب تک اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز پہنچتی رہے گی۔ تو حافظ قرآن جو ہوتے ہیں، جنہوں نے پورا قرآن مجید فرقان حمید حفظ کیا ہوا ہوتا ہے، احادیث مبارکہ کے اندر ان کی بہت زیادہ فضیلتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس شخص نے قرآن مجید فرقان حمید حفظ کیا اور اس کے حلال کو حلال جانا، اس کے حرام کو حرام جانا، تو وہ اپنے اہل خانہ میں سے 10 ایسے اشخاص کی شفاعت کرے گا کہ جن پر جہنم واجب ہو چکا ہوگا، یعنی جن پر جہنم میں جانا واجب ہو چکا ہوگا، تو وہ ان کی شفاعت کر کے ان کو جنت میں لے کر جائے گا۔ یہ حافظ قرآن کا مقام و مرتبہ ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں حافظ قرآن کی فضیلت کچھ اس طرح بیان کی گئی ہے کہ جس شخص نے قرآن کو حفظ کیا اور اس پر عمل بھی کیا، تو وہ کل بروز قیامت جو اس کے والدین ہوں گے ان کو عزت کا تاج پہنایا جائے گا۔ ایسا تاج ہوگا، اس کی روشنی کے متعلق حدیث مبارکہ میں آیا کہ سورج کی روشنی سے بھی تیز اس کی روشنی ہوگی، جو اس کے والدین کو عزت کا تاج پہنایا جائے گا۔ تو یہ کہ حافظ قرآن شفاعت بھی کرے گا، اس کے والدین کو عزت کا تاج بھی پہنایا جائے گا۔ تو حافظ قرآن کو کیسا ہونا چاہیے، اور یہ جو فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں کہ حافظ قرآن کی فلاں فضیلتیں، بہت ساری فضیلتیں حدیث مبارکہ کے اندر بیان کی گئی ہے۔ بہرحال ویڈیو کے طوالت کی وجہ سے میں انہی پر اکتفا کرتے ہوئے اب اس پر آتے ہیں کہ حافظ قرآن کو کیسا ہونا چاہیے اور یہ فضیلتیں کن کو ملیں گی۔ تو بات یاد رکھیے گا، حفظ قرآن کرنے کے بعد جنہوں نے مکمل قرآن مجید فرقان حمید حفظ کر لیا، اب اس کے بعد کیا کرتے ہیں، وہ قرآن مجید فرقان حمید کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں۔ سالوں میں رمضان شریف کے اندر کھولا تو کھولا، اس کے بعد پڑھتے بھی نہیں ہیں، اس کو اٹھاتے بھی نہیں ہیں۔ یا پھر ایسا بھی بعض ایسے حافظ قرآن ہوتے ہیں جو انہوں نے حفظ قرآن تو کر لیا لیکن وہ سالوں کے اندر بھی قرآن نہیں پڑھتے، وہ بالکل قرآن سے اپنے ناطے کو توڑ لیتے ہیں۔ نمازوں کا ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، حلال حرام کی ان کو کوئی تمیز نہیں ہوتی، داڑھی ان کے چہرے پر ہوتی نہیں ہے، اور جو اسلامی بہنیں حفظ قرآن کرتی ہیں، حافظہ ہوتی ہیں، ان کے سروں پر پردہ نہیں ہوتی، وہ چادر نہیں ہوتی، وہ پردہ نہیں کرتی ہیں، بے پردہ گھومتی ہیں، فیشن کرتی ہیں اور ایسے ایسے کام کرتی ہیں جو اللہ کے نافرمانی والے کام ہوتے ہیں۔ یعنی حافظ قرآن یا حافظہ قرآن ہے جن نے قرآن مجید فرقان حمید پورا حفظ کیا، اپنے سینے میں بسا لیا ہے، پھر وہ نماز نہ پڑھے ہیں، وہ اپنے آپ کو گناہوں سے نہ بچائے، وہ نیک اعمال کی طرف نہ آئے، تو یہ کیسا حافظ قرآن ہے۔ حافظ قرآن کا کردار کیسا، ایسا کردار ہونا چاہیے کہ اس کے انداز سے پتہ چلے کہ ہاں یہ حافظ قرآن ہے۔ اب یہ بعض لوگ اس طرح کا تانا دیتے ہیں، یار حفظ قرآن کر کے آپ ایسا کام کر رہے ہو، اب تو حافظ قرآن ہے آپ یہ کام کر رہے ہو، اب تو حافظہ ہے آپ یہ کر رہی ہو، آپ نے تو حفظ قرآن کیا ہوا آپ اس طرح کے معاملات کر رہی ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، تو حافظ قرآن کے لیے ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، ہمیں ایسا موقع ہی نہیں دینا چاہیے کہ جو ہمارے متعلق کوئی اس طرح کی بات کرے، اس طرح کا ہمارے بارے میں کلام کرے کہ حافظ قرآن ایسا ہے۔ کلام کیا جائے تو یہ کیا جائے کہ ماشاءاللہ دیکھیے وہ حافظ قرآن ہے، واقعی میں قرآن بھی پکا ہے اور اس پر عمل بھی کرتا ہے۔ جو فضیلتیں بیان کی گئی ہیں قرآن کے حدیث مبارکہ کے اندر قرآن کو حفظ کرنے کی، کہ وہ 10 اشخاص کی شفاعت کرے گا، اس کے والدین کو عزت کا تاج پہنایا جائے گا، اور بہت زیادہ فضیلتیں جو بیان کی گئی ہیں ان کے لیے ہیں جو قرآن حفظ کے ساتھ ساتھ ان پر عمل کرنے والے بھی ہوں اور ان کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جاننے والے ہوں، قرآن کا علم رکھنے، قرآن پر عمل کرنے والے۔ اب جنہوں نے قرآن مجید فرقان حمید حفظ کر ایک سائیڈ میں رکھ دیا، ان کے لیے کیا فضیلت ہے، ان کو کیا، انہوں نے تو بس یاد کیا اور بھول گئے، بس بعض تو بھول بھی جاتے ہیں، قرآن کو بلا دیے جاتے ہیں، قرآن کو ذہنوں سے ان کے دماغ سے نکل جائے، ان کے سینوں سے نکل جاتا ہے وہ۔ تو بہرحال ایسا نہیں کرنا۔ حفظ قرآن کرنا ایک بات یاد رکھیے گا آسان ہے، لیکن اس کو سنبھالنا بہت زیادہ مشکل ہے۔ تو حفظ قرآن کرے، اپنے کردار کو بھی سنوارے، اپنے کردار کو بھی اچھا کرے، تو انشاءاللہ عز و جل یہ فضیلتیں بھی آپ کو ملیں گی۔ تو ہماری گفتار، ہماری کردار، ہمارے انداز سے یہ سامنے والا جانے کہ یہ حافظ قرآن ہے، یعنی حافظ قرآن ہے، ماشاءاللہ ان نے قرآن حفظ کیا، ورنہ کوئی ہم پر طنز نہ کرے، تانا نہ دے کہ یہ کیسا حافظ قرآن ہے۔
हमें ये नहीं बोले ये कैसा हाफिज कुरान है, बोले ये हाफिज कुरान है माशाल्लाह। देखिए 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाला है और इसी तरीके से अल्लाह के फरमान पर अमल करने वाला है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने वाला है, नेक अमाल करने वाला है, लोगों से मिलनसार है, लोगों के साथ खुश अखलाक है, गीबत चुगली झूठ वादा खिलाफी से अपने आप को बचाता है क्योंकि हाफिज कुरान है और हिफ्ज़ कुरान पर अमल करने वाला है। तो ऐसा ही शख्स अपने वालिदैन के सरों पर इस इज़्ज़त का ताज रखवाएगा, उनके वालिदैन के सरों पर इस इज़्ज़त का ताज रखा जाएगा। और ऐसा ही शख्स कल बरोज़ क़यामत और अपने ऐसे 10 अशखास की शफात भी करेगा जिस पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी। तो हमें ऐसा हाफिज कुरान बनना है। और जो हाफिजा है इस्लामी बहनों जिन्होंने हिफ्ज़ किया है वो बापड़ता रहे, अपने आप को इस तरह के मामलात से बचाएं जिससे आम औरतें करती हैं, इधर की उधर लगाना, चुगली करना, झूठ बोलना, या इस तरीके से कि बेपर्दगी से फैशन एविल होकर बाहर घूमना फिरना। तो ऐसे काम ना करें। कोई ये नहीं बोले ये कैसी हाफिज कुरान है, बल्कि ये हाफिज कुरान है कि माशाल्लाह इन्हें हिफ्ज़ कुरान किया और इसकी ज़िंदगी में भी इसके मामलात के अंदर भी चेंजिंग आई है। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें उसी तरीके का हाफिज कुरान बनने की तौफीक अता फरमाए जिस तरीके का नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमें फरमाया है कि उसके हलाल को हलाल जानने वाला, हराम को हराम जानने वाला, उस पर अमल करने वाला। अल्लाह तबारक व तआला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।